اور خوش نصیبی ان لوگوں کی ہوا کرتی ہے جو قرآن پاک کو وہ مقام دیتے ہیں جو اس کا مقام دینے کا حق ہے. یعنی قرآن پاک کو سب سے اولین ترجیح دی جاتی ہے. قرآن پاک کے بعد ہر چیز کو بعد میں دیکھیں گے. قرآن پاک ہمیشہ مرکز رہا کرتا ہے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لازواجک اپنی تمام ازواج کو، بیویوں کو، وبناتک اپنی تمام بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور اپنی تمام مسلمانوں کی خواتین کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر وہ چادر اوڑھ کے رکھیں. یعنی قرآن کی اس آیت کے بعد کیا یہ موضوع ڈسکس ہونا باقی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے حضرت فاطمہ الزہرا یا ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں؟ آپ ایمانداری سے بتائیں. یعنی اللہ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی تمام ازواج سے بیان کر دیں، آپ اپنی تمام بیٹیوں سے بیان کر دیں. وہ بناتی کا اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں کوئی تعویل بھی نہیں چلتی ہے. اگر کوئی شخص بولے یا بناتی کا جو لفظ ہے کہ اس سے مراد ہوگی کہ نہیں امت کی عورتوں کو بیٹیوں سے تعبیر کیا گیا ہے، امت کی عورتوں کا لفظ آگے آ رہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اگر کوئی بولے نہیں یہاں پر جو ربائب ہیں، ربیبہ جو ہوتی ہیں جو پرورش میں لی جاتی ہیں ان کو مجازن بیٹیاں کہا جائے گا، تو یہ بھی غلط استدلال ہے کہ قرآن پاک وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي ربائب کے لیے ربائب کا لفظ استعمال کرتا ہے. یعنی قرآن پاک کا اتنا واضح حکم موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں آپ اپنی ازواج سے بیان کر دیں اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی بیان کر دیں اور آپ تمام مومنین کی خواتین سے بھی بیان کر دیں یدنین علیہن من جلابیبہن. اتنا واضح حکم قرآن کا موجود ہے جو واضح اشارہ دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں رہا. اتنے واضح حکم ہونے کے باوجود بھی یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے آج کھلے عام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی بیٹیاں نہیں تھیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی نفی کر دی جاتی ہے. عثمان غنی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کروایا تھا اپنی ایک بیٹی کا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی کا نکاح کروایا. صرف قرآن پاک کی اس آیت کو رد کر دیتے ہیں اس بنیاد کے اوپر حضرت علی داماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زیادہ بیٹیاں مان لی جائیں گی تو عثمان غنی کو بھی داماد ماننا پڑ جائے گا، اور عثمان غنی کو ایسا داماد ماننا پڑ جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نکاح ہوا تو ان سے دو بیٹیوں کا نکاح ہوا. تو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ وہ تو فضیلت لے گئے اس معاملے کے اندر. عثمان غنی کو فضیلت نہیں دینی ہے بس، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ہی انکار کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری حالت ہے. قرآن پاک کو بنیاد بنایا جاتا ہے. قرآن وہ مرکز ہے جیسے کعبہ مرکز ہے، کعبے کے گرد آ کے ہر چیز گھومتی ہے. مسلمان امت کے اندر کوئی عام آدمی ہو، بڑا ہو، اللہ کا ولی ہو یا نبی ہو، جتنا بڑا مقام جس کا ہو وہ کعبے کے گرد آ کے یوں طواف کرتا ہے. یہی حیثیت قرآن مجید کی ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن کو وہی مرکزی حیثیت حاصل ہے جیسے کعبہ کو ہے. قرآن کے بعد جتنے بھی علوم ہیں، چاہے تاریخ کے علوم ہو، فلاں علوم ہو، دیگر علوم ہو، روایات کا علوم ہو، بحث و مباحثے ہوں، ان سب کو قرآن پاک کے گرد میں ہی ایسا طواف کروایا جاتا ہے. قرآن مرکزی حیثیت رہتی ہے. ہر چیز قرآن کی مطابقت میں مانی جائے گی، ہر چیز قرآن پاک کی مخالفت کے اندر رد کر دی جاتی ہے. ایسے عیسائی بھی اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے اعتراضات کرتے ہیں. قرآن ذکر کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا تھا جس وقت وہ مہد میں تھے، بالکل چھوٹے تھے، آپ نے کلام کیا تھا. لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملتی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں کلام کیا. تو کیا ان کی بات کے اوپر ہم قرآن کو رد کر دیں، یا قرآن پاک کی بات کے اوپر ہم اگر تاریخ میں ایک چیز آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس کو رد کر دیں گے ہم؟ ایک مسلمان کا ایمان اللہ کی کتاب پر ایسے ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا کہ اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بنائے نظریات کو قرآن پاک پہ ترجیح دے دی. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں فلاں صحابی سے محبت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی سے، وہ داماد کی حیثیت ان کو نہ ملنی چاہیے. انکار ہی کر دو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ایک سے زیادہ. قرآن کا واضح حکم موجود ہے. اس کے بعد چاہے آپ کو تاریخ مل بھی رہی ہوتی، آپ کو کسی کتاب کے اندر مل رہا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ایسی روایتوں کو اٹھا کے ہم دیوار پہ مار دیتے جو قرآن پاک کے خلاف. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا، ہمارے فرقے کی، ہمارے مسلک کی کوئی بات آ جاتی ہے نا، ہم اس بات کی بنیاد پر قرآن میں تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ بات مڑ کر وہاں چلی جائے جہاں پر ہمارا مسلک کھڑا ہے. انا للہ، یہ شرک کی ایک قسم ہے، یاد رکھ لیجئے گا. یہ بہت اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ
کہ یہ یہود و نصارہ ایسے تھے، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ تو یہ خدا کا درجہ دینے سے کیا مراد؟ عالم کو لوگ عالم سمجھتے، خدا تو نہیں سمجھتے۔ یہود و نصارہ نے کبھی رہبانیت کی عبادت تو نہیں کی، یہود و نصارہ نے اپنے بڑے علماء کی کبھی عبادت تو نہیں کی، آپ نے دیکھا کبھی سجدہ کرتے ہوئے؟ لیکن ان علماء کو وہ رتبہ دے دیا جائے جو خدا کا رتبہ ہے، اور وہ کیسے دیا جاتا ہے؟ وہ اسی طرح دیا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام الگ کھڑا ہے، ایک عالم کی بات الگ کھڑی ہے، آپ اللہ کے کلام کو ویلیو نہیں دیتے، اس عالم کے کلام کو ویلیو دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کا کلام اس عالم کے کلام کے خلاف بھی کھڑا ہے، پتہ بھی چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس عالم کے کلام کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو معول کر دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو ہیرا پھیریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا درجہ عالم کو ہی دے دیا، اور کیا دے دیا؟ یہی حدیث، یہی جو آیت ہے، اس کی شرح کے اندر صحابی تھے جو اہل کتاب سے مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے کبھی علماء کو پوجا تو نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے علماء کو یہود و نصارہ خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا کہ جس وقت تمہارے پاس چاہے نصوصات موجود ہوتی تھی آسمانی کتابوں کی کہ فلاں چیز حلال ہے یا فلاں چیز حرام ہے، لیکن اگر تمہارا عالم کوئی فتویٰ دے دیتا اس کے اپوزٹ ہو کے قرآن کے خلاف اللہ کے کلام کے خلاف جا کر کے، تم کس کو ترجیح دیا کرتے تھے؟ تم اللہ کے کلام کو ترجیح نہیں دیتے تھے، تم ان علماء کی بات کو ترجیح دے دیتے تھے، واضح طور پر جب نظر بھی آ رہا ہوتا تھا کہ اللہ کا کلام کسی اور جگہ کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی ہے خدا کے مقابلے میں کسی کو لاگے کھڑا کر دینا۔ یہ اتنا بڑا عیب ہے جس نے ہمارے یہاں پر بالکل کھا لیا۔ یعنی آج یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہی نہیں تھیں۔ بھائی اگر کسی کتاب کے اندر ذکر نہ ہوتا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی ہیں، دو ہیں، تین تھیں یا چار تھی، سب قرآن کی آیت ہی کافی تھی۔ قل لازواجک وبناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے فرمائے، ونساء المؤمنین، ساری مسلمانوں سے فرمائے، لازواجک، اپنی ہر ایک کو الگ الگ کر کے اللہ نے بیان کیا کہ ازواج سے بھی بیان کرے، اپنی بیٹیوں سے بھی بیان کرے، مسلمانوں کی خواتین سے بھی بیان کرے۔ اس آیت کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ 50 قسم کی روایتیں سامنے لے کر کے ہم نہیں قبول کر سکتے۔ قرآن کے خلاف نہ کوئی روایت قبول ہوتی ہے، نہ کسی عالم کا فتویٰ قبول ہوتا ہے، نہ کسی عالم کا اجتہاد قبول ہوتا ہے۔ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، کوئی عالم دین ہو، کوئی مجتہد ہے، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے فہم میں خطا لگ سکتی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھائیں، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارے یہاں پر دو طرح کے لوگ مل رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ ایک وہ لوگ کہ قرآن ان کا مرکز بن جاتا ہے، ہر چیز کو قرآن کی مطابقت میں مانیں گے۔ ایک وہ لوگ مل جاتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو مرکز نہیں بناتے ہیں، بنیادی حیثیت نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تصورات، ان کے روایات وہ مرکزی حیثیت ہیں۔ وہ قرآن کی آیت کو جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے ہیرا پھیری کر دیں گے۔ ان دو راہوں میں سے آپ بھی چن لیجئے گا کس راہ کو آپ نے چننا ہے، پھر اللہ رب العزت کا اس کی بارگاہ کے اندر پھر ہم نے حساب بھی دینا ہے، جواب بھی دینا ہے۔ قرآن کو مرکزی حیثیت دیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے میں عموماً بیان کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو مشہور روایات موجود ہیں، اور قرآن تائید کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بناتک، ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، تو 4 بیٹیاں ایسی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے مشہور روایات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینب، حضرت نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھیں، اور 2 کا نکاح نبی پاک علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے ہو چکا تھا۔ عثمان غنی سے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ عثمان غنی بھی پھر مسلمان ہو گئے تھے، ابن العاص بھی پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انتقال ہونے لگ گیا۔ پھر حضرت رقیہ کا بھی جب جنگ بدر آئی تھی اس وقت بھی آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جنگ بدر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی جو تھیں ان کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا۔ یہ عثمان غنی کی بالکل فضیلت ہے کہ آپ کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، اور بڑی اعلیٰ یہ شان ہے۔ ظاہر شان اس حوالے سے کہ ایک اعتماد ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہ اپنا لخت جگر کسی کو دے دیا جائے۔ ہاں، اکثر اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ عثمان غنی کی پھر اولاد کا کیا ہوا؟ تو آپ کی اولاد تھی عبداللہ، اس کا نام بھی رکھا تھا، حضرت رقیہ سے تھیں، لیکن وہ 2 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی جو اولاد کا تذکرہ عموماً نہیں مل رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر اعتماد کیا، ہمیں بھی ان پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والا اللہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔